دیکھیے جو چیز غلط ہے تو وہ تو غلط ہے. ہم بار بار اپیل کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ جلوس کو ایک اچھے پیغام کے ساتھ اچھے انداز میں منایا جائے، اچھے انداز میں نکالا جائے تاکہ اس کا ایک اچھا پیغام جائے. ایسا نہیں کہ اس میں ڈانس، ڈی جے بجانا یا بلا وجہ کی شور و شرابہ کرنا جیسے کچھ اس طرح کے عناصر ہوتے ہیں جلوس میں، ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں، جس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں. اب ایک جائز چیز کو کوئی ناجائز کہہ رہا ہے تو اب ظاہر سی بات ہے وہاں اس چیز میں پھر شدت اختیار کر لی جاتی ہے کہ ایک جائز چیز کو کوئی ناجائز کہہ دے. ناجائز کہنے کے لیے پروف چاہیے اور جائز کہنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ منع نہیں ہے شریعت میں. سرکار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا. نیوز ٹوڈے اردو میں آپ کا سواگت ہے. ہمارے ساتھ خاص مہمان موجود ہیں خاص بات چیت کرنے کے لیے. مشہور عالم دین، اتر دناجپور تنظیم اہل سنت و جماعت ٹرسٹ کے صدر مفتی غلام مدنی صاحب. حضرت ہمارے ساتھ وقت دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لیے. حضرت کئی اہم سوالات ہیں ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں، اور یہ جو اسلامک جو ماہ ہے ربیع الاول کا، اس مہینے کی کئی تعریفیں ہیں، کئی اہمیتیں ہیں، اور اس مہینے میں اسلام کے جو آخری پیغمبر ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ولادت 12ویں ربیع الاول کو پوری دنیا مناتی ہے. تو ایسے میں پورے امت مسلمہ کو آپ کے جانب سے، آپ کے تنظیم کی جانب سے، اور جیسے ہمیں معلوم ہے کہ یہ ادارہ مہوا اشرفیہ مہوا کے جو شعبہ بنات کے آپ محتمم بھی ہیں، اس کے بانی بھی ہیں، تو محتمم بھی ہیں. تو ایسے میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جشن ولادت کی تیاری کس طرح سے آپ علماء لوگ کر رہے ہیں، کس طرح سے اس سال منانے کا آپ لوگوں کا مزاج ہے، کیا تیاریاں ہیں، اور یہ کیوں منانا چاہیے، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ فیضان بھائی. میں شکر گزار ہوں نیوز ٹوڈے کا کہ انہوں نے مجھ کو اس ایسے حسین موقع پر کچھ بولنے کا موقع نصیب کیا. یہ 12ویں شریف یعنی 12ویں ربیع الاول جو کہ کل کی تاریخ ہے، اور آج ہی جو رات آئے گی وہ 12ویں کی رات ہے. تو یہ رات ہمارے لیے بلکہ تمام اہل سنت والجماعت کے لیے بہت ہی اہم دن ہے. سبھی لوگ جانتے ہیں چونکہ اس تاریخ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو اس دنیا میں انسانی شکل میں بھیجا. ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسانی لباس میں جو اس دنیا میں تشریف لائے وہ 12ویں ربیع الاول ہی کی تاریخ تھی، صبح صادق کا وقت. یہی وجہ ہے کہ آج ہی نہیں پہلے ہی سے پوری دنیا سنیت میں، پوری دنیا اسلام میں اس دن کو ایک خوشی کا دن مانا جاتا ہے، اور واقعی میں یہ خوشی کا دن ہے. اس لیے کہ اس دن میں ہمارے آخری پیغمبر رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے. اس لیے یہ ہمارے لیے بہت ہی خوشی کا دن ہے، بلکہ ایک عظیم عید ہے یہ. اس لیے تمام برادران اسلام کو، تمام مسلمانوں کو اس دن خوشی منانا چاہیے، اور خاص کر کے جو کل جلوس نکلے گا اس جلوس میں بھی شرکت کرنی چاہیے. ہم جلوس جیسے کہہ رہے ہیں، جشن ولادت کے موقع پر جو جلوس نکالا جاتا ہے آپ لوگوں کی طرف سے، تو اس کے کئی دیکھا جاتا ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اس میں بے حرمتی ہوتی ہے، جو اسلام اور شریعت کا جو طریقہ ہے وہ نہیں اختیار کیا جاتا ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیے جو چیز غلط ہے تو وہ تو غلط ہے. ہم بار بار اپیل کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ جلوس کو ایک اچھے پیغام کے ساتھ اچھے انداز میں منایا جائے، اچھے انداز میں نکالا جائے تاکہ اس کا ایک اچھا پیغام جائے. ایسا نہیں کہ اس میں ڈانس، ڈی جے بجانا یا بلا وجہ کی شور و شرابہ کرنا جیسے کچھ
اس طرح کے عناصر ہوتے ہیں جلوس میں، ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں، جس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں، ہم منع بھی کرتے ہیں، ہر سال منع کرتے ہیں، اور ہم ہی نہیں ہمارے سارے علماء جو اس طرح کے پیغام جو لوگوں کو دیتے ہیں وہ منع کرتے ہیں۔ تو اب بھی ہم منع کر رہے ہیں کہ جو بھی جلوس نکالیں تو ایک مہذب انداز میں نکالیں، سلجھے ہوئے اور مہذب انداز میں نکالیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی پیدائش کی خوشی منائیں، لیکن انداز غلط نہ ہو۔ اس میں ایک شعر میں آپ کو عرض کر دوں، حضور شیخ الاسلام والمسلمین پیر و مرشد ارشاد فرماتے ہیں، بلبلو نہ کرو شور اتنا، بلبلو نہ کرو شور اتنا، کہیں اس گل کو ناگوار نہ ہو۔ تو اس لیے چاہیے کہ خوشی منائیں، لیکن اسلامی انداز میں، تہذیب کے دائرے میں۔ کوئی اس طرح کی کوئی بھی ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے جس سے غلط میسج جائے یا ہمارے جلوس کی بدنامی ہو۔ اچھا، جیسے جلوس کی بات آتی ہے اور جشن ولادت کی بات آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا یہ جشن جلوس کے شکل میں منانا ہی ایک اچھا طریقہ ہے؟ کیا دوسرے طریقے نہیں ہیں جو یہ جشن منایا جائے؟ دیکھیے، جشن منانے کا طریقہ تو آپ کوئی بھی ایک اچھا طریقہ جو اسلام کے دائرے میں ہو منا سکتے ہیں۔ میلاد کے شکل میں بھی مناتے ہیں لوگ، جلسے کی شکل میں بھی مناتے ہیں، کوئی جلوس کی شکل میں بھی مناتے ہیں۔ تو ایسا کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ جلوس ہی نکالنا پڑے گا، لیکن ناجائز حرام بھی نہیں ہے، اچھا طریقہ ہے۔ اب ہمارے بزرگان دین منا رہے ہیں، اچھا طریقہ ہے، ہم اس اچھے طریقوں کو اچھے طریقے کے ساتھ ہی مناتے رہیں۔ اور خاص کر کے جب کچھ لوگ اس کی مخالفت میں آ جاتے ہیں، اب ایک جائز چیز کو کوئی ناجائز کہہ رہا ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے وہاں اس چیز میں پھر شدت اختیار کر لی جاتی ہے کہ ایک جائز چیز کو کوئی ناجائز کہہ دے۔ ناجائز کہنے کے لیے پروف چاہیے، ناجائز کہنے کے لیے پروف چاہیے کہ یہ چیز ناجائز ہے، اور جائز کہنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ منع نہیں ہے شریعت میں۔ اگر شریعت میں منع نہیں ہے تو اتنا کافی ہے جائز ہونے کے لیے۔ اب یہ تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیغمبر نبی رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن میں ہم خوشی منا رہے ہیں، تو اس میں کسی کو ناجائز کہنے کا کوئی حق نہیں ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے ایک بات عرض کی ابھی کہ ہمارے بزرگان دین نے اس طریقے کو اپنایا، تو کیا شریعت میں یا اسلامک جو تاریخ ہے اس کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی ایسا حوالہ ہے جو اس کو بالکل مدلل مانا جائے؟ دیکھیے، مدلل ماننے کا مطلب یہ آپ کیا اس سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن کی کوئی آیت پڑھ کے سنائیے جس میں جلوس نکالا ہو، یا حدیث کوئی پڑھ کے سنائیے جس سے جلوس نکالنے کی تاریخ سمجھ میں آئے؟ آپ اگر یہ کہتے ہیں تو ایسی کوئی بات تو آپ کو کہنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منا رہے ہیں، تو ہم خوشی منا رہے ہیں۔ اس کو ہم اگر فرض کہتے، واجب کہتے، تب آپ ہمارے ناظرین آپ سے جاننا ایک چاہتے ہیں، لوگ کیوں اعتراض بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کے فیور میں بھی ہیں، کچھ نہیں، وہی تو ہم بتا رہے ہیں آپ کو، جب ہم جائز کہہ رہے ہیں تو جائز کہنے کے لیے آپ کو دلیل کی اتنا دلیل کافی ہے کہ منع نہیں ہے، وہی میں بتا رہا تھا آپ کو۔ آپ اس چیز کو اگر ہم کسی چیز کو جائز کہہ رہے ہیں تو یہ جائز کہنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ قرآن حدیث میں کہیں منع نہیں ہے۔ چلیے، یہ تو اگر منع نہیں ہے تو یہ جائز ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن کی آیت میں ہے کیا؟ تو قرآن کی آیت میں جانا بھی نہیں چاہتے، اور نہ ہم آپ سے میں آپ کو بتاتا ہوں، قرآن کی آیت میں اگر ایسا ہے کہ جلوس نکالنا پڑے تو واجب نہیں ہو جاتا؟ نہیں، میں اس میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ میں اس کا جانکار بھی نہیں ہوں، بس میں اتنا یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے اس بار کا جو جلوس محمدی ہے کتنی شون و شوکت سے نکلنے والا ہے، اور ماشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی نکلے گا، بلکہ اس سے بھی اچھے طریقے سے نکلے گا۔ جیسے کہ ہمارا لودھن سے جلوس شروع ہوتا ہے، ہمارے علاقے ادھر سے بربلا موڑ، منی بٹا ہائی اسکول ہو کے بھروستان داڑھی بیٹ ہو کے پھر گھوم کے ادھر سے ناندجھار اور بیپریت ہو کر کے پھر لودھن واپس آتا ہے۔ اسی طریقے سے انشاءاللہ اس سال بھی منایا جائے گا۔ میں تمام برادران اہل سنت سے اور ہمارے خاص کر کے جو دائرہ میں نے عرض کیا گوال پوکھر کے اس علاقے کے ہر گاؤں سے ہر شخص، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی آئیں، دوسروں کو بھی لے آئیں اور شان و شوکت سے آئیں، چونکہ جلوس محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گویا کہ ہم مسلمانوں کی شان ہے۔ چلیے، یہ جاتے جاتے ہم آخری سوال یہ کرنا چاہیں گے کہ دیکھا جاتا ہے کہ جلوس محمدی کے نام پر جو مسلم نوجوان ہیں
ان کی جو حرکت ہے ان کو لے کر آپ جیسے علماء دین ان کو اصلاح کے لیے کیا پیغام رہے گا، اور آج کی خاص کر کے نوجوان نسل کو اس تعلق سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہی کہوں گا کہ آپ جلوس میں شرکت کریں، سبھی حضرات شرکت کریں، اسلامی دائرے میں رہیں، پٹاخہ بازی، آتش بازی، ڈی جے، ناچ گانا ڈانس، بلا وجہ کا شور شرابہ ہرگز نہ کریں، ادب کے دائرے میں رہیں، شانتی کے ساتھ نکلیں، درود شریف پڑھیں، صلاۃ و سلام پڑھیں، نعت شریف پڑھیں، یہ ہمارا طریقہ ہے اور اسی طریقے سے ہم جلوس مناتے ہیں، انشاءاللہ مناتے رہیں گے۔ اس دائرے سے اگر کوئی ہٹ کے کرتا ہے، مثلا کوئی پٹاخہ چھوڑ رہا ہے، بلا وجہ کا نعرہ لگا رہا ہے الٹا سیدھا، جس سے دوسروں کو تکلیف ہو جائے، تو ایسے نعروں سے بھی ہم ان کو منع کریں گے۔ آپ نعرہ بازی کیجیے، اسلام کی شان و عظمت کو آپ بتائیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، اور اس پیدائش کے موقع پر جو ہم جو خوشی مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، تو اس سے لوگوں کو ایک اچھا پیغام جانا چاہیے کہ اسلام ایک ایسا مہذب مذہب ہے کہ جس میں خوشیاں بھی مناتے ہیں تو اس سے اچھا انداز میں منا رہے ہیں، یہ ایک پیغام جانا چاہیے۔ جس طریقے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، تو آپ کے تشریف لانے کا انداز بھی الگ ہے، اور آپ پوری زندگی آپ کی دوسروں کے لیے درس ہے، دوسروں کے لیے ہدایت ہے، مشعل راہ ہیں آپ۔ تو اسی طریقے سے مسلمان کو بھی چاہیے کہ نبی کا ماننے والا اپنی زندگی کو اسی طرح گزارے اور اسلامی دائرے میں گزارے، اور خاص کر کے جو چیز اسلام کے نام پر کیے جاتے ہیں اس کو کسی طرح کا بدنما داغ نہ ہونے دے، اس سے پرہیز کرے، ایسی حرکت ہرگز نہ کرے جس سے لوگ انگلیاں اٹھائے۔ اچھا، اور آخری سوال ہمارا آپ سے یہ ہے مفتی صاحب، جاتے جاتے کہ جو لوگ جلوس میں شرکت نہیں کر پا رہے ہیں، تو ایسے لوگ اپنے گھر میں کس طرح سے نبی کی سنتوں پر عمل کرے اور ان کے جشن کو منائیں؟ گھر پہ اگر کوئی کسی وجہ سے عذر شرعی ہے، نہیں آ پاتے ہیں، تو اپنے گھر پہ بھی وہ میلاد شریف کر سکتے ہیں، فاتحہ خوانی کر سکتے ہیں، غریبوں کو کھلائے، اپنے محلے میں تلاش کرے کوئی بھوکا تو نہیں ہے، اپنے محلے میں تلاش کرے کوئی غریب تو نہیں ہے، کوئی بے گھر تو نہیں ہے، کوئی بیمار تو نہیں ہے، تو بیماروں کی عیادت کرے، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے، بے سہارے کا سہارا بن جائے، تو کوئی بھی نیک کام کرے اس طرح۔ تو اس طرح بھی آپ جو ہے اس دن میں خوشیاں منا سکتے ہیں، فاتحہ کرے، گھر ہی پہ میلاد شریف کرے، 2 4 10 20 لوگوں کو بیٹھ کے درود شریف پڑھ لے، اگر کچھ ان کو نعت شریف یاد ہے تو نعت شریف پڑھ لے، سب مل کر کے دعائیں کرے، اور اپنے لیے بھی دعائیں کرے، تمام مسلمانوں کے لیے کرے، اور ہمارے ملک ہندوستان کے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے اور یہاں امن و شانتی برقرار رہے۔ چلیے، بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے، خصوصی گفتگو کر رہے تھے مفتی غلام مدنی صاحب، اتر دناج پور تنظیم علماء اہل سنت و جماعت ٹرسٹ کے صدر ہیں۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، اسی طرح کی تمام طرح کی گفتگو کے لے کر ہم حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اتر دناج پور ضلع کے گوالپوکھر سے آتش مجمدار کے ساتھ میں فیضان اشرف، نیوز اسٹوڈیو اردو۔ نیوز اسٹوڈیو اردو کا خصوصی پروگرام سرکار کی آمد مرحبا میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ چلیے اس بار جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص بنائیں اور سب مل کر عہد کریں کہ محسن کائنات کی ولادت کی خوشی میں نکالے جانے والے جلوس سے محمدی کو رقص و سرود، ڈی جے اور معترضہ نعروں سمیت دیگر خرافات سے پاک ادب کے دائرے میں نکالیں، اور اپنے علاقوں میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریوں اور سجاوٹ کی ویڈیو ہمیں بھیجیں۔ نعت خواہ حضرات اور علماء کرام نعت رسول اور سنت طیبہ کے کسی بھی پہلو پر اپنے بیانات ریکارڈ کر کے اسکرین پر موجود واٹس ایپ اور ٹیلی گرام نمبر پر ہمیں بھیجیں۔ آپ ہمیشہ کی طرح نیوز اسٹوڈیو اردو کے ساتھ جڑے رہیں اور اپنا تعاون ہمیں پیش کرتے رہیں۔